بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس تازہ ترین عالمی حالات و واقعات کے ساتھ۔ ناظرین، اسرائیل نے ایران، عراق اور شام پر بڑا حملہ کیا ہے اور اس حملے میں بہت بڑے پیمانے پر جو فوجی اہداف ہیں انہیں نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل کا حملہ کس وقت شروع ہوا، کتنے گھنٹے جاری رہا اور اس میں کون کون سے جنگی جہاز استعمال کیے گئے، میزائل استعمال کیے گئے اور کن اہداف کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا، یہ ایکسکلوسیو تفصیل لے کر آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ حملے کے بعد جو نقصانات کا تخمینہ ہے اس کے بارے میں معلومات دینے کے لیے صدر پیوٹن نے ہنگامی فون کال کی ہے ایرانی صدر کو اور اظہار ہمدردی بھی کیا ہے، اور ساتھ ہی جواب دینے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ پوری تیاری کر کے جواب دیجیے گا، فوراً جواب دینے کی بجائے زوردار جواب ہونا چاہیے جس میں اسرائیل کو بھی پتہ لگے کہ اس کا بھی پھر ویسا ہی نقصان ہوا ہے۔ اس واقعے سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کتنی بڑھ گئی ہے اور آنے والے دنوں میں حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں، آج اس پر بھی بات کریں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی قومی اور عالمی حالات و واقعات کے بارے میں اہم ویڈیوز آپ کی نظروں میں آتی رہیں۔ ناظرین، آج صبح یعنی مقامی وقت کے مطابق 4 بجے پہلا حملہ ہوا، پورے ایران میں سائرن بج گئے اور 100 کے قریب اسرائیلی جنگی طیاروں نے یہ پہلا حملہ کیا۔ 2000 دور یعنی اسرائیلی سرزمین سے 2000 کلومیٹر دور مختلف ایرانی جو دفاعی نظام تھا جس میں میزائل شکن تنصیبات تھیں اور جو دوسرے میزائل حملے کرنے والی تنصیبات تھیں، انہیں خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ جو اینٹی ایئر کرافٹ گنیں تھیں، جو اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹمز تھے، انہیں نشانہ بنایا گیا۔ دوسرا حملہ چند گھنٹے بعد ہوا جس میں پھر وہی 100 جنگی جہازوں نے، جن میں F-16 تھے، F-15 تھے اور F-35 اسٹیلتھ طیارے بھی تھے، انہوں نے ایک بار پھر حملہ کیا۔ دوسرے حملے میں جو ایرانی جنگی جہاز تھے وہ جوابی حملے کے لیے اڑے اور انہوں نے کچھ میزائلوں کو روکا، لیکن زیادہ تر میزائل اپنے اہداف پر لگے، ایسا کہنا ہے آزاد ذرائع کا۔ تیسرا حملہ پھر دن 11 بجے کے قریب کیا گیا اور اس میں بھی انہی 100 جنگی جہازوں نے ایک بار پھر حصہ لیا، اور ذرائع کہتے ہیں کہ ہر پائلٹ نے 3 پروازیں کی اور اس طرح مجموعی طور پر 300 پروازیں بہت بڑے پیمانے پر جو 500 پاؤنڈ وزنی بم تھے وہ بھی استعمال کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل ہیں ان کا بہت بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا ہے۔ بہت سے میزائل جو ہیں وہ اپنے اہداف پر نہیں لگے، لیکن بہت سے میزائل نے بڑا نقصان بھی کیا ہے۔ خاص طور پر جو دوسرا اور تیسرا فیز تھا اس میں ایران کی جو ڈرون ساز فیکٹریاں ہیں، جو ایران کا میزائل ساز فیکٹریاں ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اس سازش میں، اس گیم میں امریکہ اور نیٹو ممالک بھی پوری طرح شریک تھے۔ یعنی یہ حملہ بظاہر ایران پر کیا گیا لیکن اس کا اصل ہدف روس بھی تھا، کیونکہ جن فیکٹریوں کو خاص طور پر جو میزائل بنا رہی ہیں اور جو ڈرون بنا رہی ہیں نشانہ بنایا گیا ہے، یہ ساری فیکٹریاں ڈرون طیارے اور میزائل بنا کر روس کو فروخت کرتی ہیں، اور روس ان کو پھر جو یوکرین جنگ ہے اس میں استعمال کرتا ہے۔ تو آج کا یہ جو حملہ ہے وہ صرف ایران، عراق اور شام کے لیے تباہ کن نہیں تھا بلکہ روس کے لیے بھی تباہ کن تھا، کیونکہ اس کو جو ڈرون طیاروں کی سپلائی ہے اور جو میزائلوں کی سپلائی ہے دور مار، اس میں کمی آ جائے گی آنے والے دنوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو تازہ ترین رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جن علاقوں کو نشانہ خاص طور پر بنایا گیا ان میں تہران ہے، خوزستان ہے، ایلام ہے، یہ صوبے تھے جہاں پر میزائل تنصیبات اور میزائل ساز فیکٹریاں تھیں، اور
تہران کے ساتھ ساتھ شیراز اور اصفہان پر بھی حملے ہوئے ہیں، اور عراق کا شہر ہے تکریت، وہاں بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور شام کے جو دو شہر ہیں، ایک دارالحکومت دمشق اور دوسرا شہر ہے حمص، یعنی شام میں دمشق اور حمص، عراق میں تکریت، اور ایران میں سمجھ لیں کہ شیراز پر بھی، تہران پر بھی، اصفہان پر بھی، ایلام پر بھی، خوزستان پر بھی، اور دو تین اور شہر ہیں جن کا بھی ہم آپ کو نام بتائیں گے، وہاں پر بھی حملہ کیا گیا۔ مجموعی طور پر یہ 20 مقامات تھے، سب فوجی تنصیبات تھیں، کسی سویلین مقام کو نشانہ نہیں بنایا گیا، اور جس طرح پہلے کہا جا رہا تھا کہ ایرانی ایٹمی تنصیبات، ایرانی آئل فیلڈز اور ایرانی تیل تنصیبات جو آئل ریفائنریاں ہیں انہیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن امریکہ نے سختی سے منع کیا کہ اس طرح جنگ بہت پھیل جائے گی۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے زیادہ تر جو حملہ آور میزائل تھے وہ گرا لیے ہیں، اس طرح کا دعویٰ اسرائیل نے بھی کیا تھا۔ نہ اسرائیل کا دعویٰ درست تھا اور نہ ایران کا دعویٰ درست ہے، ایسا کہنا ہے جو آزاد ذرائع ہیں جو دونوں ممالک میں ساری صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ جو 7 گھنٹے تک مسلسل خوفناک بمباری جو جاری رہی، 4 بجے سے 11 بجے تک 3 بار جو جنگی طیارے ہیں ان کے ذریعے حملہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو کروز میزائل ہیں اور جو بیلسٹک میزائل ہیں ان کے علاوہ بھی مسلسل حملے ہوتے رہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو عراق اور شام میں جو ایرانی حمایت یافتہ ملیشیائیں ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا، ایران میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر اور مختلف اہم مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ مجموعی طور پر ایران کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اور جو تمام حملے میں شریک 100 جنگی جہاز تھے، لڑاکا طیارے تھے اسرائیل کے، وہ بحفاظت واپس پہنچ گئے ہیں، یعنی جو ایرانی جنگی جہاز اڑے وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی گرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس جنگ کا جو یہ ایک نیا مرحلہ آیا ہے، اس کا اب جواب اگر ایران دیتا ہے تو پھر اسرائیل اس سے بھی بڑا حملہ کرے گا۔ اگر جواب نہیں دیتا تو جنوبی لبنان پر جو ایران قیامت ڈھا رہا ہے، اور اس معاملے کو اب اس نے شام تک بھی وسیع کر دیا ہے، اور آج سے اس نے عراق پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں، تو جو پورا خطہ ہے، جو ایرانی حمایت یافتہ ملیشیائیں ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر نقصان برداشت کر رہی ہیں۔ خاص طور پر جنوبی لبنان اور بیروت میں تو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے حزب اللہ کا۔ تو اگر ایران اب جواب نہیں دیتا تو اسرائیل کے حوصلے مزید بڑھ جائیں گے، اور یہ جو صورتحال ہے وہ عراق، شام اور لبنان میں جو ایرانی حمایت یافتہ ملیشیائیں ہیں ان کے لیے بہت خوفناک ہو جائے گی۔ اس لیے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران یا تو اب خود جواب دے گا، یا پھر وہ میزائل اور اپنے ڈرون طیارے عراق، شام اور جنوبی لبنان میں زیادہ بڑی تعداد میں بھیجنا شروع کر دے گا، تاکہ وہاں سے اسرائیل پر زیادہ سے زیادہ حملے کیے جائیں اور اسے دفاعی پوزیشن پر لایا جائے۔ وگرنہ جو اسرائیل کا جارحانہ انداز ہے، جس طرح کہ انہوں نے صرف ایک دن میں یعنی 7 گھنٹوں کے اندر 20 مقامات کو نشانہ بنا کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے، فضائی قوت، اور بہت کارگر بھی ہے۔ ابھی تک نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کی بھی ابھی کوئی تفصیل سامنے نہیں ہے، اور کتنی ہلاکتیں کے ساتھ جتنا جو نقصان پہنچا ہے، خاص طور پر جو فیکٹریاں میزائل اور ڈرون تیار کرتی تھی وہ زیادہ تر زیر زمین تھی، لیکن جو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو اسرائیل نے بم اور میزائل استعمال کیے ہیں وہ بنکر بسٹر ہیں، یعنی زمین کے اندر جو کنکریٹ کی تہ ہے اس کو پھاڑ کر اندر گھس جاتے ہیں، جو بلڈنگز مضبوط بلڈنگز ہوتی ہیں، اور پھر وہاں جا کر تباہی مچاتے ہیں۔ اس حوالے سے جو مزید تفصیلات ہوں گی وہ لے کر جلد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔